السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں لائرز ٹی وی اور میں ہوں اسلم پرویز ایڈوکیٹ. ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس اباؤٹ آرٹیکل 70 Constitution of Pakistan 1973. What does Article 70 says about introduction and passing of bills? A bill with respect to any matter in the federal legislative list. آئین پاکستان کا آرٹیکل نمبر 70 کیا کہتا ہے؟ آئیے ہم یہ دیکھتے اور سنتے ہیں. My dear respected friend, if you are new to this channel, please share and subscribe beneficial, knowledgeful video. آرٹیکل نمبر 70 کا شق نمبر 1 کے مطابق وفاقی قانون یعنی فیڈرل لا سازی، فیڈرل لیگل یعنی فیڈرل لیجسلیشن، وفاقی قانون سازی کی لسٹ یا مشترکہ قانون یعنی کمبائنڈ قانون سازی کی لسٹ میں کسی امر کے بارے میں کسی بل کی ابتدا کسی بھی ایوان میں ہو سکے گی، اور اگر اسے 2 ایوان منظور کر لی یعنی سینٹ اور سب قومی اسمبلی تو جس میں اس کی ابتدا ہوئی تھی تو اسے دوسرے ایوان میں بھیج دیا جائے گا. یعنی اگر اسے 2 ایوان منظور کر لی جس میں اس کی یعنی اس بلز کو بنانے میں یہ قانون کو بنانے کی جو ابتدا ہوئی تھی تو اسے دوسرے ایوان میں اس بل کو منظوری کے لیے بھیج دیا جائے گا، فردر ڈسکشن کے لیے بھیج دیا جائے گا. اور اگر دوسرا ایوان بھی اسے ترمیم کیے بغیر منظور کر لے تو اسے منظوری کے لیے صدر کو پیش کر دیا جائے گا. فائنل علامتی سائن آنریبل پریزیڈنٹ کو حق ہے کہ وہ فائنل یعنی فائنلی وہ اس کو منظور کر کے دوبارہ سینٹ اینڈ نیشنل اسمبلی کو بھیج دیں گے. A bill with Article 70 para number 1 says a bill meaning act, law with respect to any matter in the federal legislative meaning lawmaking list may originate in either house and shall, if it is passed by the house in which it originated in either house and shall. Article 70 para 1 says a bill meaning act, law, whatever you are legislating with respect to any matter in the federal legislative list may originate in either house and shall, if it is passed by the house in which it originated, be transmitted to the other house, and if the bill, act, law is passed without amendment, without alteration, without changing by the other house also, it shall be presented to the President for assent, for final signature. آرٹیکل نمبر 70 یعنی 70 کا
شق نمبر 2 کہتا ہے کہ اگر شق نمبر 1 جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ کس طرح سے صدر کے تک پہنچے گا یہ بل، یہ ایکٹ، یہ قانون سازی کے لیے، قانون بننے کے لیے اگر یہ کیسے پہنچے گا، وہ ہے شق نمبر 1. یعنی شق نمبر 1 کے تحت ایوان کو بھیجا ہوا، پارلیمنٹ کو بھیجا ہوا کوئی بل مسترد ہو جائے، اگر مسترد ہو جاتا ہے، ریجیکٹ ہو جاتا ہے، نہ تسلیم کیا جائے، کوئی بھی ٹیکنیکل گراؤنڈ ہو، یا اس کی وصولی کے 90 دن کے اندر منظور نہ ہوا ہو، یا ترمیم کے ساتھ یعنی امینڈمنٹ کے ساتھ منظور ہوا ہو، یعنی ایمنڈ کیا، اس میں چینجنگ کی گئی، تو اس بل پر اس ایوان کی درخواست یعنی پارلیمنٹ کی درخواست پر جس میں وہ پہلے پیش کیا گیا تھا، مشترکہ اجلاس میں غور و فکر کیا جائے گا کہ کیوں ایمنڈ کیا گیا آگے، جبکہ عوامی نمائندے نے اس کو فائنل کر کے صدر کے پاس بھیجا. تو وہ یہ چونکہ آئین ہے، چیک اینڈ بیلنس کے لیے اس قسم کے قانون بنائے گئے ہیں کہ جی کوئی بھی شخص کے پاس اجارہ داری نہ ہو. تو آرٹیکل 70 مزید یوں کہتا ہے کہ and if that house passes the bill with those amendments and shall be presented to the President for assent. آرٹیکل نمبر 70 کے شق نمبر 2 مزید یوں کہتا ہے کہ کوئی درخواست، کوئی اپلیکیشن کی جائے تو صدر مشترکہ اجلاس طلب کرے گا، یعنی سینٹ اینڈ نیشنل اسمبلی کا اجلاس طلب کرے گا. اور اگر وہ بل کا مطلب کوئی ایک ایشو پر قانون سازی ہو رہی ہے تو صدر دونوں ایوان کو بلائے گا. آپ بلا کر کے یا دونوں ایوان کے پاس جا کر کے اس کا مشترکہ اجلاس طلب کرے گا. اب مشترکہ اجلاس میں ترمیم کے ساتھ یا اس کے بغیر دونوں ایوانوں کے کل ارکان کی اکثریت کے یعنی دونوں سے منظور ہو جانے کے بعد اسے برائے منظوری صدر. آرٹیکل نمبر 70 کے شق نمبر 2 مزید یوں کہتا ہے کہ کوئی درخواست کی جائے تو صدر مشترکہ اجلاس طلب کرے گا، اور اگر وہ بل مشترکہ اجلاس میں ترمیم یعنی امینڈمنٹ کے ساتھ یا اس کے بغیر دونوں ایوانوں کے کل ارکان کی اکثریت میجورٹی کے ساتھ دونوں ایوانوں سے منظور ہو جائے تو اسے برائے منظوری پھر آخری میں فائنلی وہ صدر کے پاس فائنلی سگنیچر کے لیے پیش کر دیا جائے گا، بھیج دیا جائے گا. اس آرٹیکل اور دستور کے بعد احکام میں وفاقی قانون سازی کی جو لسٹ ہے اور مشترکہ قانون سازی کی جو لسٹ ہے وہ ہم جلد 4 میں بالترتیب وفاقی قانون سازی کی لسٹ اور مشترکہ قانون کی سے ہم مراد لیتے ہیں. اس کو ہم وضاحت مزید اس طرح سے کرتے ہیں ناظرین کہ وفاقی قانون یعنی فیڈرل لا، وفاقی قانون سازی کی جو فرصت ہے، جو لسٹ کے 2 حصے 2 پارٹس ہم نے کیے ہیں. اس کے 2 حصے ہیں، یعنی وفاقی قانون سازی کی جو لسٹ ہے اس کے 2 حصے ہیں، اور مشترکہ قانون سازی کی جو لسٹ ہے اس کے آرٹیکل نمبر 73 کے پیرا نمبر 1 میں کہا گیا ہے کہ
وفاقی قانون سازی کی جو لسٹ ہے اس کے حصے اول میں سیکشن نمبر 1 میں کسی معاملے سے متعلق بل کا آغاز، یعنی جو ایکٹ ہے، جو قانون بنانے کے لیے جو کارروائی کی جا رہی ہے، اس کا آغاز قومی اسمبلی سے ہوگا، چونکہ فیڈرل لا بنائی جا رہی ہے، اس لیے فیڈرل گورنمنٹ اس پر ڈسکس کرے گی۔ پروونشل لا اگر بنائی جا رہی ہے تو پروونشل اسمبلی اس کے اوپر ڈسکشن کرے گی، آرگومنٹ کرے گی، قانون کو مرتب کرے گی اور بننے کے لیے، اور پھر وہ آگے پھر گورنر کو بھیج دیں گے قانون فائنلی سگنیچر کے لیے، تاکہ چیک اینڈ بیلنس قائم رہ سکے۔ اور مزید ہم اس طرح کہتے ہیں اس کو کہ اسمبلی کی منظوری کے بعد سینٹ میں بھیجے بغیر منظوری کے لیے صدر کو پیش کر دیا جائے گا، لیکن یہ 1985 کی ترمیم کے مطابق وفاقی قانون سازی کی جو فرصت ہے، یہ جو لسٹ ہے، یہ مشترکہ قانون سازی کی لسٹ میں کسی مسئلے کے بارے میں کسی بل کی ابتدا کسی بھی ایوان میں ہو سکے گی، اور جس ایوان نے ابتدا میں یہ قانون ساز بنانے کے لیے ڈرافٹ کیا ہے، وہیں سے ابتدا ہوگا اور وہیں سے اختتام۔ اور اگر اسے منظوری کر لی تو پھر دوسرے ایوان میں بھیجا جائے گا، یعنی سینٹ میں، اور اگر وہاں بھی بل بغیر کسی ترمیم کے منظور کر لیا جائے تو حتمی یعنی فائنلی قطعی منظوری کے لیے صدر علامتی سائن کریں گے۔ یہ ایک قانون بننے کا پروسیجر ہے، یعنی مشترکہ کا مطلب قومی اسمبلی اور سینٹ۔ مشترکہ اجلاس صرف صدر مملکت کے حکم سے ہی طلب کیا جا سکتا ہے۔ صدر کے اجلاس بلوانے اور دونوں ایوانوں کے کل رکونیت یعنی کل ارکان کی اکثریت میجورٹی اگر اسے منظور کر لے تب وہ قانون بن جائے گا، مگر فائنلی پھر بھی ہم صدر کو بھیجیں گے۔ کیوں؟ تاکہ فائنل ہو جائے، قانون مکمل ہو جائے، یہ جو بل ہے یہ بعد میں کسی عدالت میں چیلنج نہ کیا جا سکے۔ اگر ان تینوں آرگنز کو ہم یوز کریں گے، یعنی پارلیمنٹ کے دونوں ایوان، قومی اسمبلی اگر وفاقی نوعیت کی قانون سازی کی جا رہی ہے تو نیشنل اسمبلی اس کو ڈرافٹ کرے گا، اور یہ جو ہم نے ابھی ذکر کیا ہے یہ ایک پروسیجر کو ایڈاپٹ کرنے کے بعد دوبارہ نیشنل اسمبلی میں وہ ڈرافٹ آ جائے گا اور وہ ایکٹ بن جائے گا، وہ بل پاس ہو جائے گا، وہ قانون کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح صوبے میں ہے کہ اگر صوبہ سمجھے، اگر پروونس سمجھے کہ ان کو اس معاملے میں کوئی بل کو پاس کرنے کی ضرورت ہے، کوئی ایکٹ بنانے کی ضرورت ہے، کوئی قانون سازی کی ضرورت ہے، آئین پروونشل کانسٹیٹیوشن میں، پروونشل میٹر میں، پروونشل رولز میں کوئی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے تو وہ بھی یہی طریقہ اپنائے گا، لیکن صدر کو بھیجنے کے بجائے گورنر کو بھیجے گا، اور گورنر فائنلی سائن کر کے دوبارہ صوبائی اسمبلی کو دے دیا جائے گا، اور صوبائی اسمبلی پھر اس قانون کو پاس کر کے نافذ کر دے گی۔ مگر قانون ضروری ہے ناظرین، آج کے اس دور میں قانون سازی ہمارے ملکوں میں زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ ہم ابھی بیکورڈ ہیں۔ ہم مانیں یا نہ مانیں، ہمیں قانون کی ضرورت ہے، مگر قانون کے ساتھ ساتھ انصاف کی بھی ضرورت ہے۔ اس قانون پر عمل کرنے کے لیے کون کریں گے؟ جوڈیشری۔ اس قانون پر عمل کون کروائے گا؟ قانون نافذ کرنے والے ادارے۔ اور اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے غافل رہیں،
مالافائڈ رہیں، جانبدار رہیں، قانون صحیح نافذ نہ کریں، تو پھر آپ عدالت میں دوبارہ جا سکتے ہیں کہ ہمیں ہمارا انصاف دلایا جائے. لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ہمارا حق کیا ہے اور ہماری ڈیوٹیز کیا ہے. So if you want to get more legal and constitutional knowledge, watch my video and share and subscribe and have a nice day. Assalamu alaikum wa rahmatullah.